السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت اور پررحمت ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ رمضان مبارک کی ہماری عبادتوں کو قبول فرما کر ہمیں معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بابرکت حمد و ثنا کے بعد آمین درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المسلمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا ہے۔ آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ہماری جنت کیا ہے۔ یہ موضوع والدین کے حوالے سے ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہمارے ساتھ ایک نیکی کر دیتا ہے یا کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی بندہ احسان کر دیتا ہے، کسی مشکل گھڑی میں کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کسی جگہ پہ ہم پھنسے ہوں تو ہماری سفارش کر کے اگر کوئی بندہ ہم پہ احسان کر دے تو ہم زندگی بھر اس کے احسان کو نہیں بھولتے۔ جب ہم لوگوں کے احسانوں کو دیکھتے ہیں، انسانوں کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی اور سب سے زیادہ احسان انسان کے ساتھ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں، اور پھر لوز کرتے ہیں۔ کوئی انہیں لالچ اور کوئی طمع اور امید نہیں ہوتی۔ جبکہ کوئی دوسرا ہم پہ احسان کرتا ہے
تو وہ ہم سے لالچ بھی رکھتا ہے، امید بھی رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو کل کو یہ میرے ساتھ نیکی کرے گا۔ لیکن والدین ایسی شخصیات نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ بے لوث نیکیاں کرتے ہیں اور ان کے اوپر احسانات کرتے ہیں۔ ان کے احسانات کو دیکھتے ہوئے رب تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک صفت لفظ رب سے نوازا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ جب والدین کے لیے دعا کرو تو ان الفاظ کے ساتھ کرو کہ اللہ جس طرح تو نے ہمیں پالا ہے، جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت اور محبت والا معاملہ کیا ہے، اے اللہ اب تو بھی ان کے ساتھ ویسا ہی شفقت اور محبت والا معاملہ کر۔ تو یہاں لفظ رب سے اللہ تعالیٰ نے والدین کو نوازا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے والدین کا، کیونکہ وہ اپنے منہ کا لقمہ بھی اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتے ہیں، اپنی ضرورتوں پر اپنے بچوں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو غذا پہنچاتے ہیں، اور ان کی یہ محبتوں اور ان کے یہ احسانات ایک دو سال کے لیے نہیں ہوتے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور پیدا ہونے کے بعد بھی۔ پیدا ہونے سے پہلے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے اسے تکلیف در تکلیف اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے اور تکلیف کے ساتھ ہی اس کو دنیا میں لایا ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ انہیں کس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ تیرے لیے تکلیفیں اٹھائیں؟ یہ تیری محبت، تیرے لیے شفقت اور ہمارے لیے ہمارے والدین کی محبت تھی کہ وہ ہمیں اس دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے، ہمیں کھاتے ہوئے وہ مسکراتے، ہمیں سوتے ہوئے وہ مسکراتے، ہماری خوشیوں پر وہ خوش ہوتے۔ ایسی محبت اور ایسی شفقت دنیا میں کسی اور میں نہیں ہے سوائے والدین۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو، لیکن انسان کے والدین وہ ہستیاں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے زیادہ دنیا میں مقام و مرتبہ حاصل کرے۔ تو یہ بے لوث محبت اور بے لوث جو ان کے احسانات ہیں، اسی کی بدولت ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ مگر ہماری دوغلی پالیسی یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ایک نیکی کرتا ہے، کسی مشکل میں ہمارے ساتھ کام آ جاتا ہے، تو ہم اس کے احسان کو بھولتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف 30-35 سال تک، 40 سال تک، اور اس کے بعد بھی جب ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم والدین کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو ہماری حاجت پوری کی جاتی ہے، ہماری ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، اور وہ خود بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر ہماری ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ ان کے اتنے احسانات، 30-35-40 سال کے احسانات، اس کو ہم پسے کشر ڈال دیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے غصے سے بات کرتے ہیں، اور جب ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سختی سے ہم کلام ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اغفر لہما جناح الذل من الرحمہ، جب ان سے بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو پھیلا دینا ہے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو نرمی سے بات کرنی ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کبھی بھی زندگی میں انہیں اف تک کا کلمہ نہیں کہنا۔ مفسرین لکھتے ہیں کسی کے اوپر جب انسان کو افسوس ہوتا ہے تو سب سے ہلکا جو کلمہ ہے کہ اس کے بعد کوئی افسوس کا کلمہ نہیں ہوتا، اف کا کلمہ ہے۔ یہ اف کا کلمہ بھی رب نے والدین کے لیے پسند نہیں کیا۔ رب نے کہا کہ اف تک نہیں انہیں کہنا،
جتنی مرضی ان سے بڑی غلطی ہو جائے، جتنی مرضی ان سے زیادتی ہو جائے، اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت والا معاملہ کرنا ہے۔ انبیاء کی سنت ہے والدین کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جد الانبیاء اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ ہمارے والدین تو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، نیک ہیں، جبکہ ان کا باپ تو کافر تھا اور بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹے کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے میں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ باپ اس معیت پر کھڑا ہے اور بیٹا باپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ اے میرے باپ، آپ پر سلامتیاں، آپ پر سلامتیاں ہوں، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر ہے، لیکن جب بھی مخاطب ہوتے یا آبادی یا آبادی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ جب ہمارے والدین ہم کو بلاتے ہیں تو ہم کس طرح ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کے ساتھ ایسی شفقت اور محبت والا معاملہ کیا تو اللہ نے اولاد بھی ایسی ہی عطا فرمائی جو یا آباتی کے الفاظ اپنی زبان سے نکال۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل جب دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے، یعنی 4-5 سال کی عمر کو پہنچے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دکھلایا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب کیونکہ وہی ہوتا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آئے اور کہا، اے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا آپ کا دماغ ہل گیا ہے، آپ پاگل ہو؟ بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جو رب نے حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صابر ہوئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا جب جوان ہوا، شادی کی انہوں نے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو بیگم کو نہ شکر پائے۔ گھر سے جاتے ہوئے بیگم سے کہا، بہو سے کہا کہ جب تمہارا شوہر اسماعیل گھر میں آئے تو اسے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے، کیونکہ اس کے گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ چلے گئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے۔ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری کے۔ بیوی نے کہا، ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ فرمایا، وہ جو آنے والا تھا وہ کوئی اور نہیں، میرا باپ تھا، اور میرے باپ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، اور اس کو طلاق دے کے فارغ کر دوں۔ یہ اطاعت اور فرما برداری ہے، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ جو اولاد اپنے والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتی، یہ دنیا مقافات عمل ہے، یہاں وہی ملے گا جو آپ بو گے، یہاں وہی کاٹو گے جو آپ بیچو گے۔ تو سیدنا ابراہیم اپنے باپ کے فرما بردار تھے، ان کی اطاعت کرنے والے، ان سے شفقت سے بات کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے تھے، اور بیٹا بھی اللہ نے ویسا ہی عطا فرمایا جو آپ کی ہر بات پہ لبیک کہنے والا ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ نبیوں کی سنت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عزیز مصر بنا دیا۔ باپ
سے قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، خود تخت سے اترے اور اپنے باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، پھر وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ باپ نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، لیکن بیٹے کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ نے اس کو مصر کا حکمران بنایا ہے۔ جہاں ہم میں سے کسی کو اگر نوکری مل جائے اچھی، جاب مل جائے اچھی، 4 پیسے وہ کما لے، تو اس کو اپنا وہ اپنے باپ کو باپ کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ میں اب اپنے باپ کو باپ کہوں۔ سائیوال کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک موچی نے اپنے بچے کو پڑھایا۔ وہ تو کہتا تھا کہ ہم اس کو نہیں پڑھائیں گے، جو ہم نے کام کیا وہی یہ کام کرے گا، نسل در نسل جو کام چلتا آ رہا ہے یہی چلے گا۔ بیگم نے کہا نہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ موچیوں والا حقیر کام نہیں سکھائیں گے، ہم اس کو بڑا آدمی بنائیں گے۔ بیگم کی بات مان لی، پڑھایا، وہ لاہور میں آیا، پڑھتا رہا، جاب لاہور میں مل گئی، بڑا افسر بن گیا۔ ایک دن بیگم نے کہا بیٹا تو آتا نہیں، ہم ہی اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ ملنے کے لیے بیٹے کے دفتر میں پہنچے، دونوں نے کہا جو تمہارا باس ہے، تمہارا جو افسر ہے وہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو بولو ہم باہر آئیں۔ وہ اپنے شیشے سے دیکھا، انہوں نے کہا واقعی وہ ہیں۔ تو وہ اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہے یہ جو ہیں یہ میرے والدین نہیں ہیں، یہ میرے والدین نہیں ہیں، یہ ہمارے گاؤں کا موچی ہے جو مجھے بیٹا بیٹا کہتا ہے، اس لیے یہ آتے ہیں تو مجھے اسی طرح ہی مخاطب کرتے ہیں، تو میں بھی ان کو اسی طرح ہی باپ کا درجہ دے دوں۔ تو گویا وہ اپنے باپ کو باپ کہتے ہوئے شرما رہا ہے کہ جس باپ نے اسے لکھایا، پڑھایا، کس قدر اذیتوں سے اور کس قدر اس نے مشقتوں سے اس کو پڑھایا ہوگا اور اس مقام تک پہنچایا ہوگا، جس کے پیسوں سے، جس کی محنتوں سے اور جس کی مشقتوں سے یہ آج اس مقام پر پہنچا ہے، اس کو یہ باپ کہتے ہوئے شرما رہا ہے۔ تو دنیا مقافات عمل ہے۔ اگر آج آپ اپنے والدین کے ساتھ ایسا کریں گے تو کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کرے گی۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر 3 کاموں کے ساتھ مزید 3 کاموں کا ذکر کیا، اور اگر ان میں سے ایک نہ کیا جائے تو دوسرا کام خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا پہلا مقام یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ بندہ بھاری ہے، اس کی اللہ کی اطاعت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ دوسرا مقام فرمایا رب نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز تو پڑھوں گا، زکات نہیں دوں گا، تو اس کی نماز بھی فائدہ، اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے میں زکات تو دوں گا لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس کی زکات بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تیسرا مقام فرمایا رب نے کہا اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کر۔ گویا جو بندہ اللہ کا شکریہ تو ادا کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادت کرے، رب کو خوش کرے، لیکن والدین کا نافرمان ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کی وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اس کی وہ عبادت اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو نہیں پہنچ رہی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا، جس نے لوگوں کے احسانات کا شکریہ ادا نہ کیا، اس نے گویا اللہ کا شکریہ بھی ادا نہ کیا۔ تو سب سے زیادہ احسانات انسان کے اوپر اس کے والدین کے ہیں۔
اگر کوئی اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ گویا اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ والدین کا نافرمان جتنی مرضی بڑی عبادت کرے وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک بندہ آیا اور آگے کہتا ہے اللہ کے رسول اگر میں گواہی دوں اللہ کے رب ہونے کی، آپ کے رسول ہونے کی، نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں، روزے رکھوں اور استطاعت ہونے پر بیت اللہ کا حج کروں، ممن انا میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا من مات علی ھذا، جس بندے کی موت ان 5 چیزوں کے اوپر ہو گئی، جس بندے کی موت ان 5 چیزوں کے اوپر ہو گئی، قال مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ بندہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور آگے جو آپ نے شرط لگائی وہ کیا ہے؟ ما لم یعق والدیہ، جب تک وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر والدین کی نافرمانی ہوئی، کسی نبی کا ساتھ نہیں نصیب ہو سکتا، کسی شہید کا ساتھ نصیب نہیں ہو سکتا، کسی نیک آدمی کا ساتھ اسے قیامت کے دن نصیب نہیں ہو سکتا۔ والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور ان کو خوش رکھنے والا بندہ نمازیں پڑھے گا تو اس کی نمازیں بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے عمل بھی اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس کے عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو نہیں پہنچے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ یہ قرآن میں الاعراف کا ذکر ہے اور اصحاب اعراف کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا جنت اور جہنم کے درمیان ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام الاعراف ہے۔ فرمایا اس پہ جو لوگ ہوں گے اصحاب الاعراف وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے لیکن والدین کی اجازت کے بغیر۔ یہ نہیں کہ یہ والدین کے نافرمان تھے، انہوں نے والدین کو دنیا میں خوش نہیں رکھا تھا، صرف جہاد پہ جانے سے پہلے نہ ماں سے اجازت لی نہ باپ سے اجازت لی اور یہ میدان جہاد میں پہنچ گیا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، شہید ہو گیا۔ اب یہ شہادت جو ہے جہنم سے روکے ہوئے ہے اور والدین کی نافرمانی اسے جنت سے روکے ہوئے۔ جب تک رب چاہے گا یہ یہیں پہ رہے گا، جب رب چاہے گا ان کا فیصلہ کرے گا اور انہیں جنت کے اندر بھیجے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جنت اور جہنم کے درمیان یہ کتنی دیر ٹھہریں گے، کب تک ٹھہریں گے یہ اللہ جانتا ہے، کب تک یہ جنت سے محروم رہیں گے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی تو دور کی بات ہے، صرف اجازت اس نے نہیں لی اور وہ بغیر اجازت کے میدان جہاد میں گئے تو ان کا وہ عمل بھی انہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ حالانکہ شہادت وہ عظیم مقام ہے، وہ عظیم رتبہ ہے کہ انسان کا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور موت سے پہلے جنت میں جو اس کا مقام ہے اللہ اس کو وہ بھی دکھلا دیتا ہے۔ ہر جنتی کو دو دنیا کی بیویاں ملیں گی اور جنت کی حوریں اسے ملیں گی، لیکن شہید کو رب 70 حوریں جنت میں عطا فرمائے گا۔ اتنا مقام ہونے کے باوجود بھی اگر والدین کی اجازت کے بغیر گیا تو یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام سے جب کوئی بندہ اجازت لینے کے لیے آتا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میں ہجرت کے لیے آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول اس کے جواب میں کیا فرمایا کرتے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد کہ اللہ کے رسول میں جہاد پر اور ہجرت پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، ابتغاء الاجر من اللہ سے اجر کی امید لیے ہوئے۔ آپ نے فرمایا فہل لک من والدیک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ احد حی، ایک زندہ ہے یا دونوں ہی زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، لوٹ جا اپنے والدین کی خدمت کر، ان کی خدمت کرنے پر اللہ تجھے جہاد اور شہید ہونے کا رتبہ عطا فرمائے گا۔
اور ایک آدمی آتا ہے، اس نے آگے اجازت طلب کی تو آپ نے کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَالْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، لوٹ جا، اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جا، اس کی خدمت کرنا شروع کر دے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے تیرے لیے جنت رکھی ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ والدین کی خدمت دین اسلام کے بہترین اعمال میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ایک آدمی نے آ کے سوال کیا اللہ کے رسول ای الاعمال افضل، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، کون سے اعمال افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا ثم ای، آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک حقوق اللہ کا اور دوسرا حقوق العباد کا۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، اس کے لیے نماز پڑھے، اس کے سامنے سب سجود ہو جائے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور دوسرا حق بندوں کا ہے، بندوں کے حق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ انسان جب اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو کیا صلہ دیتے ہیں، اس کو اس کے بدلے میں کیا کچھ عطا فرماتے ہیں؟ پہلا فائدہ جو انسان کو ملتا ہے، اللہ اس بندے کی عمر کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جو بندہ یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دے، وَيُزْدَادُ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے رزق کے اندر بڑھوتری آ جائے، فَلْيُبِرَّ وَالِدَيْهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ آپ نے فرمایا من بر والدیہ، جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، طوبیٰ لہ، اس کے لیے اس بات کی خوشخبری ہے، زاد اللہ لہ فی عمرہ، اللہ نے اس کے لیے اس کی عمر کو بڑھا دیا۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ عمر تو اللہ نے لکھ دی، جب 4 ماہ ماں کے پیٹ میں ہوئے تو عمر لکھ دی گئی، رزق لکھ دیا گیا، بڑھایا کیسے جاتا ہے؟ تو اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ اللہ حقیقی طور پر اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی عمر 50 سال ہے، اللہ 60 70 80 سال کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ اصل کتاب اللہ کے پاس ہے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ کے پاس کتاب ہے، جو چاہے مٹائے، جو چاہے لکھے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ اگر اس نے پہلے 50 سال عمر لکھوائی ہے تو وہ 70 80 سال کر دے تو اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو اللہ حقیقی معنوں میں بندے کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے عمر کے اندر برکت کا نزول کر دیتے ہیں، کہ اس کی تھوڑی سی زندگی بھی وہ اپنی تھوڑی سی زندگی میں بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، کہ جو لوگ 100 سال عمر پانے کے باوجود نہیں کر سکتے، وہ 35 40 سال کی عمر میں اتنے کام کر جاتا ہے اور دنیا میں اپنا نام کما جاتا ہے۔ لوگ اس کے 30 35 سال کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 100 سال زندگی پاتے ہیں اور ان کا کوئی کارنامہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اس بندے کی زندگی کے اندر، اس کے رزق کے اندر برکت کا نزول فرماتے ہیں، یا حقیقی طور پر اللہ اس کے رزق کے اندر اور اس کی عمر کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ دونوں معنی درست۔ والدین کی خدمت کا دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو صغیرہ ہے کبیرہ ہے سب معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول تشریف فرماتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول اذنبت ذنبا عظیما، میں نے کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیا، کبیرہ گناہ کیا، بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ آپ نے فرمایا هل لك من عمر، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا ارجع فاحسن الیہا، لوٹ جا اور اپنی خالہ کی خدمت کر، اس کی خدمت پر اللہ تیرے سارے کبیرہ صغیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو والدین کی خدمت پر انسان کی کبیرہ گناہوں کی بھی معافی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ، اللہ کی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ اس بندے کو مل جاتا ہے جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے، اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جو بندہ اپنے والدین کو دنیا میں خوش کر لیتا ہے، عرش والا عرش پہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے معافی کا اعلان، اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ اگر جنت میں داخلہ چاہیے تو باپ کی خدمت کریں، ماں کی خدمت کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، لوگوں یاد رکھو جنت کا درمیانہ دروازہ جو ہے وہ باپ ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو باپ کی اطاعت کرو، باپ کی خدمت کرو، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کی خدمت کر کے اس دروازے کو قائم رکھ سکتے ہو، اس دروازے کو اپنے لیے کھول سکتے ہو، اور اس کی نافرمانی کر کے، اس کی حکم عدولی کر کے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے بند بھی کر سکتے ہو۔ اس لیے والدین کے ساتھ، والد ہے یا والدہ ہے، دونوں ہیں تو دونوں کی خدمت کریں، ایک ہے تو ایک کی خدمت کریں، اور ان دونوں کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لیں، اور وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، نیک لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کیجیے، اللہ اس بندے کو خود مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، جو والدین کی خدمت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، میرے بعد تمہارے پاس ایک بندہ آئے گا، یا جس بندے کی بھی اس سے ملاقات ہو وہ بندہ اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا ضرور کروائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہے جس نے آپ سے ملاقات بھی نہیں کی اور آپ اس کے بارے میں ایسی ایسی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ اویس ہے، اویس بن عامر قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے، تو اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ بھی اس سے ملے اپنے لیے بخشش کی دعا کروائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی، ذہن میں بٹھا لی۔ ہر حج کے موقع پر لوگوں سے پوچھتے کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے؟ تو ایک قبیلہ آپ کے پاس ایک دفعہ آیا جو کرم علاقے کا تھا۔ حل بیکم اویس بن عامر، کیا تمہارے اندر اویس نامی آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ہمارا کھانا بنا رہا ہے، ہم آپ کی ملاقات کے لیے۔ اب میں تم میری ملاقات کے لیے آئے ہو، جبکہ میں کئی سالوں سے اس کی ملاقات کے لیے بےتاب، مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے کہا میں کیا تو اویس بن عامر ہے؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ کیا تیرے جسم پر برس کی بیماری تھی اور تیری ماں کی دعا کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی اور صرف ایک درہم کے برابر ابھی باقی ہے؟ فرمایا ہاں ابھی بھی باقی ہے۔ فرمایا ہاتھ اٹھائیے، عمر کے لیے بخشش کی دعا کیجیے، عمر کے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ آپ امیر المومنین مجھ سے دعا کروا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا تھا کہ اگر تیری ملاقات اویس بن عامر سے ہو، کرنی سے ہو، تو اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا ضرور کروائیں، میرے لیے دعا کر دیجیے، میرے نبی کی امت کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیجیے۔ تو یہ مستجاب الدعوات بندہ بن جاتا ہے جب بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ ایک طرف ماں تھی، دوسری طرف نبی علیہ السلام کی زیارت تھی، اس نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ اللہ نے اس کو یہ مقام دیا کہ بڑے بڑے امیر المؤمنین جیسے صحابہ بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے اپنے لیے بخشش کی دعا کروا۔ تو یہ صلہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عزتوں سے نوازے گا۔ اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اب اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ والدین کی فرما برداری نہیں کرتا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟
فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ نقصان کیا ہے کہ وہ جتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا حاجی کیوں نہ ہو، سبھی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی سخاوت، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا من کان لہ اقارب الضعفاء ولم یحسن الیہم، جس بندے کے غریب رشتہ دار ہوں اور وہ ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، ان پہ خرچ نہیں کرتا، وَيَصْرِفُ الصَّدَقَةَ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اور وہ ان کو چھوڑ کر دائیں بائیں لوگوں کو دیتا ہے، غریب رشتہ داروں کو نہیں دیتا، عام لوگوں کو دے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ، اللہ اس بندے کے صدقے کو قبول نہیں کرتا، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب کل قیامت کا دن رب کے سامنے آئے گا، رب اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے اس بندے کے لیے جو غریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، تو جو والدین کے ساتھ نہ کرے، کیا اس کو پھولوں کے ہار پڑیں گے؟ کیا رب اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا بدبخت ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اس کی سزا کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حدیث بیان کر رہے تھے، درس حدیث دے رہے تھے، حدیث بیان کرتے کرتے آپ خاموش ہو گئے اور فرمایا پھر میری مجلس سے وہ بندہ اٹھ جائے جو رحم کے رشتوں کو توڑے ہوئے، جس نے رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے، جس نے باپ کے جو نسبی رشتے ہیں ان کو توڑا ہوا ہے، ماں کی طرف سے جو رشتے ہیں ان سے تعلق توڑے ہوئے ہیں، وہ میری مجلس سے اٹھ جائے۔ ہم میں سے کہا جائے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ ایک بندہ مجلس سے اٹھتا ہے اور اپنی پھپھو کے پاس جاتا ہے اور اپنی پھوپھی سے جا کے کہتا ہے میں آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھوپھی نے کہا بیٹا ٹھیک ہے میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن آج مدتوں بعد وجہ کیا ہے؟ کہا ماں جی وجہ یہ ہے کہ آج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے اور انہوں نے حدیث بیان کرنا بند کر اور کہا کہ میری مجلس سے وہ بندہ اٹھ جائے جو رشتہ داری کو توڑے ہوئے۔ فرمایا صلح تو میں نے تجھ سے کر لی، لیکن اب واپس جاؤ ابو ہریرہ سے پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو آپ نے فرمایا قال ان الرحمت لا تنزل على قوم فیہ قاطع رحم، اللہ اس قوم کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں جس قوم کے اندر رشتہ داری کو توڑنے والا بندہ ہو۔ جہاں تو ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کیا رب ان کو معاف کرے گا؟ ایسا بندہ جہاں بیٹھا ہوگا اللہ اس پوری مجلس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے گا ضرور کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہے، آپ کا اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ آپ ایک کی وجہ سے پوری مسجد یا جہاں بھی آپ ہوں گے آپ کی نحوست کی وجہ سے وہ پوری مجلس وہ جگہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اس لیے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنی اصلاح کیجیے۔ یہ رمضان جانے سے پہلے اپنے لیے بخشش کا سرٹیفکیٹ جاری کروا لیجیے، والدین کے ساتھ سلوک کریں، نہیں تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس بندے کے لیے۔ آپ منبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر، تیسری پر آپ آمین کہتے گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل آئے، انہوں نے کہا جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، رمضان گزر گیا اور وہ گناہوں میں ہی ڈوبا رہا، رب سے معافی نہ لے سکا، فرمایا اس بندے کے لیے بدبختی ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، واقعی ہی ایسا بندہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا حقدار ہے۔
दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो मैंने आमीन कहा, तो मेरे पास जिब्रील ने उस वक्त ये कहा कि जिसने आपका नाम नामी इसमें ग्रामी सुना और फिर आप पर दरूद ना पड़ा तो अल्लाह उस बंदे को भी तबाह बर्बाद कर दे। मैंने फरमाया ऐसे बंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील ने कहा कि जिसने अपने बूढ़े वालिदैन को पाया, बुढ़ापे में उनको पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल न कर सका, फरमाया उस बंदे के लिए भी तबाही बर्बादी हलाकत है। और मैंने कहा आमीन, ऐसा बंदा यकीनन इस चीज का मुस्तहिक है कि जो बंदा अपने वालिदैन के एहसानात को उसने पसे पुशे डाल दिया और उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल न कर सका, ऐसा बंदा हकीकी मानों के अंदर अल्लाह की लानत का और अल्लाह की सजा का मुस्तहिक है। दुनिया में फौरन अल्लाह उस बंदे की गिरफ्त करते हैं, फौरन गिरफ्त की जाती है जो बंदा वालिदैन का नाफरमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया अल्लाह ताला गुनाहों पर अपने बंदे को माफी देते जाते हैं, उसको नहीं पकड़ते। और जब वो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है तो अल्लाह उसको फौरी उसकी गिरफ्त करता है। यानी दुनिया मुकाबात अमल है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो वालिदैन के साथ करेगा वही उसकी औलाद उसके साथ करेगी। और दुनिया में ऐसा है तो क़यामत के दिन अल्लाह उस बंदे को जन्नत से महरूम कर देगा, जन्नत का दाखिला उस बंदे को नसीब नहीं होगा। ऐसा बंदा अल्लाह की नज़रे रहमत से भी महरूम है। दुनिया में भी अल्लाह उस बंदे को निशाने इबरत बना देते हैं जो बंदा अपने वालिदैन का नाफरमान है। अवाम बिन औशत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक मस्जिद में असर की नमाज अदा की। असर की नमाज अदा करने के बाद मैं मस्जिद से बाहर निकला, मस्जिद के सामने ही कब्रिस्तान था। मैं क्या देखता हूँ, एक कब्र फटती है, कब्र से एक बंदा बाहर निकलता है जिसका सर गधे जैसा है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो इंसानों वाला है, और वो गधे की तरह 3 दफा आवाज निकालता है और फिर कब्र के अंदर चला जाता है। मैंने लोगों से पूछा ये क्या मामला है, तो लोगों ने कहा वो बूढ़ी औरत जो चरखा काट रही है उससे जाके पूछी, ये उसका बेटा है। कहा मैं उस औरत के पास गया, मैंने कहा माँ जी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मामला नहीं देखा कि इस बच्चे के साथ, इस लड़के के साथ, इस नौजवान के साथ ये मामला क्यों है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा रमजान मुबारक का बाबरकत महीना था, लोगों ने रोजे रखे हुए थे और ये जालिम शराब पी रहा था, दोस्तों की मजलिस में था। मैंने इसको जाके समझाया तो ये मुझे कहता है तू गधे की तरह चीखते क्यों। फरमाया इस पर मौत वाक़या हो गई और उस दिन से ये कब्र के अंदर रोजाना बाहर निकलता है। और उसी तरह जिस तरह इसने मुझे कहा था कि तू गधे की तरह तू मेरे सामने बोलती है, अल्लाह ने इसको निशाने इबरत बना दिया है। तो वालिदैन की नाफरमानी मत कीजिए, उनके साथ हमेशा हुस्न सलूक कीजिए, चाहे उनकी तरफ से कोई ज्यादती ही क्यों ना हो जाए, आप फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करेंगे। उनके एहसानात को देखें, उनकी गलतियों को ना देखें, उनकी नेकियों को देखें, उनकी बुराइयों को मत देखें। 30, 35, 40 साल तक जिन्होंने आपको खिलाया पिलाया, आपकी शादी की, आपको एक मुकाम तक पहुंचाया, उनका ये हक बनता है कि जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे तो आप भी उनके साथ हुस्न सलूक करें, उनकी खिदमत करें और उनसे दुआएं लें, क्योंकि माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में अल्लाह कबूल फरमाता है। चाहे वो, और माँ बाप तो ऐसी हस्तियां हैं जो अपने बच्चों को और कभी बद्दुआ नहीं देती, इल्ला ये कि वो इंतहाई मजबूर हो जाए। और माँ बाप की दुआ और बद्दुआ फौरन कबूल होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद आप नबीना हो गए। माँ ने बैतुल्लाह में आपको रखा और फिर दुआ करने लग गई कि अल्लाह मैंने तो अपने बेटे को कुरान का हाफिज और कारी बनाना था, तेरे दीन का खिदमतगार बनाना था, ये तो नबीना हो गया, इसकी तो आंखों की रोशनी खत्म हो गई, अब ये कैसे दीन की तालीम हासिल करेगा और कैसे तेरे दीन की दावत को आगे लोगों तक पहुंचाएगा।
وہ دعا کرتے کرتے سو گئے۔ اللہ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ام اسماعیل، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی ہے۔ وہ دوڑی ہوئی آئی، بیٹے کو دیکھا تو اللہ نے ایسی روشنی عطا کی، ایسی روشنی عطا فرمائی کہ امام بخاری نے جو صحیح البخاری لکھی ہے یہ چاند کی روشنی میں بیٹھتے لکھی، ایسی آنکھوں کی روشنی رب نے عطا فرمائی اور ایسی فقاہت اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ جس بندے کے بارے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، محدثین کے نزدیک یہ اصول بن گیا کہ جس کے بارے میں امام بخاری یہ کہہ دے کہ اس بندے کو دیکھا جائے گا، فیہ النظر، اس بندے کو دیکھا جائے گا، تو وہ کہتے کہ یہ بندہ فارغ ہے، اس بندے کی حدیث قبول نہیں کی جائے۔ اتنا اللہ نے ان کو فہم و فراست عطا فرمایا اور اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی۔ تو یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کوئی بندہ کر دے تو بدعا بھی فوراً لگتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا، ان میں ایک ولی تھا اللہ کا جس کا نام جرائع تھا۔ ماں 3 دن آتی رہی، اپنے بیٹے کو بلاتی، بیٹا نماز میں ہوتا، تو ماں نے تیسری دفعہ جب بلایا تو بیٹا پھر بھی نماز میں تھا، تو جاتے ہوئے ماں نے کہا اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی زانیہ فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھے۔ وقت گزرتا رہا، تھوڑے دنوں بعد ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ اس کی دعوت کو رد کر دیتا ہے۔ وہ ایک بکریوں کے چرواہے کے پاس جاتی ہے، حمل ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ اس ولی کا بچہ ہے۔ اب لوگ اس کے پاس آئے اور اس کو بھی فوراً ماں کی بددعا یاد آ گئی کہ ماں نے بددعا دی تھی کہ تجھے فاحشہ اور زانیہ عورت کا چہرہ دیکھنا پڑے گا۔ اب وہ دعا قبول ہو گئی، ماں کی بددعا قبول ہوئی، اور یہ پریشان ہے، اس نے وضو کیا، کہا وہ اس بچے کو لایا، ہے تو اللہ کا ولی تھا لیکن غلطی ہو گئی۔ اب اس نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے حکم سے کلام کرو اور بتلاؤ تمہارا باپ کون ہے۔ وہ بچہ جو گود میں بولتا نہیں، اس نے کلام کیا اور کہا میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ بکریوں کا وہ چرواہا۔ تو ماں کی بددعا اتنی سی بات پہ بھی لگ جاتی ہے۔ ماں باپ کا دل نہ دکھایا کریں، ان کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت سے پیش آئیں، نرمی سے بازوں کو پھیلا دیں، والدین کی خدمت کریں، ان کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اپنے لیے فرض سمجھے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جو وہ مانگتے ہیں، جو وہ نہیں مانگتے، ان کی ہر خواہش کو پورا کریں۔ اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی کوشش فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر